پیش خدمت ہے میری تحریر کردہ کہانی کتا۔ کمدار دبے پاؤں چلتا ہوا اتاق میں آیا اور جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ سائیں تھانے دار آیا ہے۔ میرے منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا۔ اس وقت تھانے دار ہاتھ باندھے اتاق میں داخل ہوا اور میرے گھٹنوں کو عقیدت سے چھو کر ہاتھ باندھے باندھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ابرو کے اشارے سے معاملہ پوچھا۔ سائیں بات تو چھوٹی سی ہے، پر آپ کے علم میں رہے کہ آپ کے کمی کمین سر پر آ رہے ہیں۔ آپ کا کمی باسو باگڑی آج تھانے نالش لے کر آیا تھا کہ چھوٹے سائی نے بازار میں اس کی بیٹی کی اوڑھنی پکڑی تھی، اور تو یہاں مجھے یہ خبر دینے آیا ہے، حرام خور۔ میں نے حقے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے ڈھارا۔ نہ سائیں نہ، میری بھلا یہ مجال، اسے تو میں نے نیلا کالا کر کے لاک اپ میں بند کر دیا ہے۔ آپ کے کان میں بھی بات ڈالنی ضروری تھی نا سائیں، تھانے دار نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ کمدار، میں گرجا۔ حاضر سائیں۔ کمدار ہاتھ جوڑے جوڑے جھکا آگے آیا۔ سب سے وفادار جانور کون ہے؟ کتا ہے سائیں، کتا۔ اس کمی کو وفاداری سکھا، اسے اتاق کا کتا بنا۔ جو حکم سائیں۔ کمدار ہاتھ جوڑے الٹے پیروں تھانے دار کے ساتھ اتاق سے باہر نکل گیا۔ 15 دن، پورے 15 دن انہوں نے مجھے یعنی باسو باگڑی کو اتاق کا کتا بنا کے رکھا۔ گلے میں پٹا ڈال کر زنجیر ڈال دی اور صبح و شام گاؤں میں چاروں ہاتھ پیر کے بل گھماتے رہے۔ کتے کے برتن میں راتب ملتا اور اسے کتے ہی کی طرح لبڑتے ہوئے کھانا پڑتا۔ جب تک مجھے پکے طریقے سے یہ سبق یاد ہو گیا کہ میں کتا ہوں، ہنٹر اور جوتے سے میری توازن جاری رہی۔ 15ویں دن مجھے خود ہی یقین آ گیا کہ میں کتا ہوں۔ ہاں، میں کتا ہوں۔ آدھی رات کے کچھ ادھر کمدار نے مجھے سائیں کے آگے حاضر کیا۔ سائیں کمرے میں اکیلا شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میں سائیں کے پیروں میں کتے کی طرح لوٹ گیا۔ سائیں نے خوشی سے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، چل میرے کتے، اب 2 پیروں پر چل کر اپنی جھوپڑی میں جا اور اپنی چھوکری سیتا رانی کو لے کر آ۔ چل چل، میرا نشہ خراب نہ کر۔ میں جھکے جھکے اپنے پاؤں پر سپرنگ کی طرح اچھلا اور سائیں کے نرخرے میں اپنے دانت کڑا دیے۔ کتو وری کتو آئے۔ از قلم شاہین کمال۔